السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ لوگ کو پڑھائیں گے دکن میں اردو کا آغاز اور ارتقاء، یعنی کہ دکن میں اردو کا آغاز کیسے ہوا، اس کی شروعات کیسے ہوئی۔ دکن بھارت میں عام خیال ہے کہ دکن میں علاؤ الدین خلجی اور ملک کافور نام کے دو بادشاہ تھے۔ ان کے حملوں سے اردو زبان کے لیے راہ ہموار ہوئی، یعنی کہ علاؤ الدین خلجی اور ملک کافور کے حملے سے اردو زبان کی ابتدا ہوئی، اس کو فروغ ملا۔ لیکن صحیح معنوں میں اس کی ترقی کے امکانات اس وقت روشن ہوئے، لیکن صحیح اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو یہ اس وقت روشن ہوئی جب شاہ محمد بن تغلق نے دولت آباد کو اپنا پایا۔ جب شاہ محمد بن تغلق نے دولت آباد کو اپنا لیا، اسے جیت لیا، اور اس کے بعد اردو کو فروغ ملا، تخت بنایا، یعنی کہ جب دولت آباد کو اپنا تخت بنایا، اپنی راجدھانی بنائی، اپنا سنگھاسن بنایا، اور علماء فضلاء اور صوفیاء کرام، جتنے علماء لوگ تھے، عالم لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، فضلاء اور صوفیاء کرام، جتنے صوفی لوگ تھے، صوفی سنت لوگ تھے، ایک بڑی جماعت دہلی سے دکن میں منتقل ہوئی۔ دہلی سے لوگ دکن کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں جا کر بسنے لگے۔ اتنی بڑی آبادی کے دکن میں پہنچ جانے سے نئی عوامی زبان کو پھلنے پھولنے کا بہت ہی موقع ملا، جس سے اردو کو فروغ ملا۔ یاد رہے کہ محمد بن تغلق نے شہر دہلی کی کل آبادی کے دولت آباد سے ہجرت کرنے کا فرمان 1327 عیسوی میں جاری کیا تھا۔ محمد بن تغلق نے کہا کہ شہر دہلی سے دولت آباد کو سب کو جانے کے لیے کہا۔ 1327 عیسوی میں ہجرت کرنا، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہا جاتا ہے، یعنی دلی سے دولت آباد لوگ جانے لگے تو وہ وہاں سے وہاں ہجرت فرمائے۔ محمد بن تغلق نے دہلی کو دوبارہ دارالسلطنت بنانے کا حکم، پھر دہلی کو دوبارہ راجدھانی بنانے کے لیے 1329 میں حکم دیا۔ 1329 میں حکم دیا۔ دکن میں تصنیف و تالیف کا باقاعدہ سلسلہ، دکن یعنی دکن میں تصنیفیں لکھے جانے لگیں، اس کا باقاعدہ سلسلہ بہمنی سلطنت کے قیام، یعنی بہمنی سلطنت کے دور میں شروع ہوا، یعنی بہمنی سلطنت کا جب قیام ہوا اس کے بعد شروع ہوا۔ بہمنی سلطنت 1347 عیسوی میں، کب؟ بہمنی سلطنت جو ہے وہ 1347 عیسوی میں قائم ہوئی اور تقریباً 200 برس تک قائم رہی۔ اس سلطنت میں 18 سلاطین یعنی سلطان کی جمع ہے سلاطین، یعنی ڈھیر سارے بادشاہ، 18 بادشاہ ایک کے بعد ایک دیگر تخت نشین ہوئے۔ ایک آئے، پھر اس کے بعد ان کا بیٹا، ان کا بیٹا، ان کا بیٹا، ایک کے بعد 18 لوگ لگاتار تخت نشین ہوئے، یعنی کہ سنگھاسن پر بیٹھے، گدی پر بیٹھے۔ اس سلطنت کا بانی میں سے ہوتا ہے ایڈیٹر۔ اس سلطنت کا بانی کون تھا؟ علاؤ الدین حسن بہمن شاہ تھا۔ اس سلطنت کا بانی کون تھا؟ علاؤ الدین حسن بہمن شاہ تھا۔ یاد رہے کہ دکنی نے مقامی زبانوں میں، یاد رہے کہ دکن کے لوگ ہیں، دکن کے لوگ ہیں جو مقامی زبانوں یعنی اپنی قوم کے زبان میں، اپنے ملک کی زبان میں مرہٹھی سے سب سے زیادہ اثر قبول کیا۔ اردو کو سب سے زیادہ فروغ کس سے ملا؟ مرہٹھی زبانوں سے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب ملیں گے پھر اگلے ویڈیو میں۔ تھینک یو۔ آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔